بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل السافلين. صلوات محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان محترم، صاحبان ایمانی، محبان درکرار، قرآن مجید کی مختصر سی آیت موبائل بند کر لیجیے. صلوات محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. پروردگار عالم سورہ 3 میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ میں نے انسان کو سب سے اچھا، سب سے بہترین، سب سے خوبصورت پیدا کیا. قرآن مجید کی سب سے بڑی خاصیت اور خوبی یہ ہے، بہت سی خوبیاں بیان کر چکا ہوں. پہلی خوبی یہ ہے کہ قرآن ایک معجزہ کتاب ہے، اور قرآن اللہ کی کتاب ہے. قرآن آیت ہے، قرآن معجزہ ہے. قرآن میں جتنی بھی چیزیں ہیں، مختصر یہ ہے کہ 6666 آیتیں، جب تک یہ 6666 آیتیں رہیں گی اس وقت تک قرآن کو بچانے والا رہے گا. جب تک قرآن کو بچانے والا رہے گا اس وقت تک 6666 آیتیں رہے گی. قرآن کی ایک خوبی اور ہے کہ بہت سی کتابیں صرف گزری ہوئی باتوں کی خبر دیتا ہے. کل کیا ہوا تھا یا آج کیا ہونے والا ہے، بس یہی تک. تھوڑی بہت کم کتابیں ایسی پائی جاتی ہیں، لیکن قرآن ایک واحد کتاب ہے کہ 1400 سال گزر گئے، ماضی کی بھی خبر دے رہا ہے، حال کی بھی خبر دے رہا ہے، اور مستقبل کی خبر دے گا. صلوات محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. آئندہ کیا ہونے والا ہے، یہ تمام باتیں قرآن میں موجود ہے. اس لیے کہ قرآن جب تک خاموش ہے تو عقیدہ ہے، قرآن اگر یہی بولے تو عمل ہے. قرآن جو ہے دعویٰ ہے، اگر یہ قرآن بولے تو دلیل ہے. اس لیے کہ ہماری زندگی چاہے صبح سے شام تک گزارنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، کھانا صرف خدا کے لیے ہے، اہل بیت کے لیے ہے. اس لیے کہ محبت ہمیں سکھاتی ہے کہ جینے کا طریقہ کسے کہتے ہیں. عبادت ہمیں سکھاتی ہے کہ رہنے کا سلیقہ کسے کہتے ہیں. محبت انسان کو انسانیت کا ثبوت دیتی ہے، اور انسان عمل کر کے اظہار محبت کا ثبوت دیتا ہے. صلوات محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اور ارشاد رب العزت کہ میں نے انسان کو سب سے اچھا، سب سے بہترین خلق کیا ہے. خلق کیا ہے بھائی، آپ دیکھیں ہر چیز کو آج کے اعتبار سے لفظ پہ غور کیجئے گا. ہر چیز کو آج کے اعتبار سے، جو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، چاہے لیپ ٹاپ لے لیجئے، چاہے کمپیوٹر لے لیجئے، چاہے موبائل لے لیجئے، آپ وقت سے پہلے یا وقت میں اتنا ضرور خیال رہتا ہے کہ میرا موبائل کہیں ہینگ نہ کرنے پائے، کہیں میرا لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر ہینگ نہ ہو جائے،
اگر ہینگ ہو گیا تو میں چلا نہیں پاؤں گا. بھائی ویڈیو تو دور کی بات ہے، آڈیو تک نہیں سن پاتے ہیں. اس کے لیے ایک مدت ہے. وہ یہ ہے کیا ہے کہ ایک گندگی کچھ وائرس آ جاتا ہے. اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں کہ اینٹی وائرس ڈالتے ہیں، آپ ڈال کرتے ہیں، ونڈوز چینج کرتے ہیں. ہم نے کہا یہ ساری چیزیں کس کے لیے کرتے ہیں؟ کہ لیپ ٹاپ کے لیے کرتے ہیں، موبائل کے لیے کرتے ہیں، کمپیوٹر کے لیے کرتے ہیں. کہ کیوں کرتے ہیں؟ کہ اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ وائرس ختم ہو جائے اور اس کمپیوٹر بہترین طریقے سے کام کرنے لگے. بہت بہترین طریقے سے کام کرنے لگے. ہم نے کہا یہ مصنوعی چیز ہے جسے آپ نے بنایا ہے. آپ نے بنایا، اتنا خیال ہے جسے اللہ نے بنایا، جسے انسان کہتے ہیں. انسان کی زندگی کو چلانے کے لیے بھی اپ ڈیٹ کی ضرورت ہوتی ہے. وہ اپ ڈیٹ کیا ہے؟ تمہارے محمد سے اپنے کو اپ ڈیٹ کر لینا، تمہاری زندگی بڑھتی چلی جائے گی. صلوات محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تمہاری زندگی بڑھتی چلی جائے گی. ہم جب تک آل محمد سے اپنے کو اپڈیٹ نہیں کریں گے تو جتنی بھی گندگیاں ہیں ہمارے اندر، جتنے بھی وائرس ہیں، چاہے وہ غیبت کا وائرس ہو، چاہے حسد کا وائرس ہو، چاہے جلن کا وائرس ہو، یہ تمام چیزیں کب ختم ہوں گی؟ جب تک دل میں محبت اہل بیت نہ ہو. جب دل میں محبت اہل بیت آ جائے گی تو ساری چیزیں خود بخود ختم ہو جائے گی. اس لیے کہ ایک قلب میں صرف ایک ہی چیز ہو سکتی ہے، یا عشق رسول ہو سکتا ہے یا نفرت رسول ہو سکتا ہے. صلوات محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ بتایا اہل بیت نے کہ اپنی زندگی کو تم چلانا چاہتے ہو، بسر کرنا چاہتے ہو تو اپنے کو آل محمد سے، محبت اہل بیت سے اپڈیٹ کر لینا. ہم تمہاری زندگی بڑھا دیں گے، اتنی بڑھائیں گے کہ تم اپنی زندگی اتنی بڑھائیں گے کہ تم اپنی زندگی کسی کو قرض دے سکتے ہو. قرض دے سکتے ہو. آپ ہم نے دیکھا کہ ایک نیٹ سے کئی نیٹ جو ہے جوائنٹ ہوتے ہیں، کنیکشن ہوتا ہے. بس اس طرح زندگی ہے. اگر اپنی زندگی کو چلانا چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے تو تم محبت آل محمد کو اپنا لینا. صلوات محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. محبت آل محمد کو اپنا لینا، تمہاری زندگی بڑھ جائے گی. تو یہ اللہ نے کہا کہ دیکھو اہل بیت کی محبت بہت ضروری ہے دل میں. اور یہ فرش عزا ہے. فرش عزا پہ مقصد یہ ہے کہ ہماری تبدیلی ہو، تغیرات ہو. اس سے پہلے آپ نے واقعہ سنا کہ جب وہ فرشتہ آیا زمین پر، زمین پر آیا، یہ فرش عزا پہ آیا تو کیا لے کر گیا تھا؟ کچھ آیا تھا. جب آیا تھا تو کچھ بھی نہیں لے کر آیا تھا. جب یہاں سے گیا تو وہ فضاؤں میں وہ عرش پر یہاں سے ایسی خوشبو لے کر گیا کہ تمام لوگ دنگ رہ گئے. اگر ہم فرش عزا پہ آتے ہیں تو ہمیں بھی کچھ لے کر جانا ہے. ہمیں صرف تبرک لے کے نہیں جانا ہے بلکہ ایمان کی خوشبو لے کے جانا ہے، عقیدے کی خوشبو لے کے جانا ہے. صلوات محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو اسے فرش عزا کہتے ہیں. اب دیکھیے بہت جنرل سی بات ہے کہ جب ہم کسی مدرسے کالج میں جاتے ہیں، اگر میں 10 سال، 5 سال، 2 سال کا یا 1 سال، 2 سال میں 3 سال کے بعد بچہ پڑھائی شروع کرتا ہے. 5 سال میں، 4 سال میں اگر LKG میں ہے، ABCD اگر یاد ہے، اگر وہی ABCD 50 سال گزرنے کے بعد بھی یاد ہو تو بتائیے کیا میں نے ترقی کی؟ کہ اس سے آگے بڑھنا ہے، اس سے آگے بڑھنا ہے. کہ بھائی
ہم اس لیے مدرسے کالج میں جاتے ہیں تاکہ ہمارا پروموشن ہو، ہمیں درجہ ملے، ہماری بلندی ہو، ہم اس مقام پہ پہنچے، لوگ دیکھ کے ہمارے پر فخر کریں۔ اب ذرا بتائیے کہ ہمارے درمیان کتنی مجلسیں ہوتی ہیں، کتنی جگہوں پہ فشارہ بجھایا جاتا ہے، لیکن جو کل علم تھا وہ آج بھی علم ہے، جو کل علم تھا وہ آج بھی علم ہے، جو کل ترقیاں تھیں وہ آج بھی ترقی ہے۔ ہمارے ترقی میں اضافہ نہیں ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن مجلسوں میں وہ ترقی ہو رہی ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف نیت جو لے کر آتے ہیں وہی لے کر بھی جاتے ہیں، ہم ثواب کا نیت لے کے آتے ہیں تو ثواب کا نیت لے کے جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ جو تم دل میں نیت رکھو گے وہی چیز میں تمہیں دوں گا۔ صلوات پڑھیں محمد تو ہم جو نیت لے کے آتے ہیں وہی نیت لے کے آتے ہیں، تو ہماری ترقی کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ جو پہلے عقیدہ تھا، جو بچپنے میں 4 سال 5 سال کے جو تھے اس میں جو عقیدہ تھا آج 55 میں ہو گئے ہیں، وہی عقیدہ۔ بات کیا ہے؟ ایک بچہ گزر رہا تھا، اس بچے کو میں نے بلایا تو بچے نے سلام کیا، سلام کرنے کے بعد میں نے کہا بتاؤ بیٹا کس کلاس میں پڑھتے ہو؟ اس نے کہا مولانا میں LKG میں پڑھتا ہوں یا میں پڑھتا ہوں۔ تو نے کہا یہ اپنے گھر کے تھوڑا حالات بتا دو، کیا کھا کے آئے ہو، کیا بنا ہے، تمہاری امی کرتی کیا ہے، پاپا کرتے کیا ہے؟ کہ مولانا میں یوں ہی بتاؤں گا، یہ ٹافی دیجیے گا۔ دیکھیں محبت کسے کہتے ہیں، ہم کہاں تک ترقی کیے ہیں۔ سواری چیز مجھے کل پہ کچھ رکھ دیجیے۔ صلی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، صلی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کبھی زیادہ کھانے سے ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے۔ صلی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بہرحال تو وہ بچہ دیکھیے کل کے دور کے اعتبار سے جو آج کا دور ہے، تو کل کے اعتبار سے آج اگر ترقی میں ہے تو ٹھیک بہتر ہے، اگر آج ترقی میں نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم رسم ادا کر رہے ہیں۔ امام حسین نے جملہ کہا کہ دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہاری ترقی میں کتنا اضافہ ہوگا تو تم دیکھ لینا کہ آج کا دن کل کے دن سے بہتر ہے کہ نہیں، کل کے دن سے بہتر ہے کہ نہیں۔ اگر کل کے دن سے آج بہتر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے عبادتیں کی ہے، عادت نہیں بنا رکھا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ ایک بچہ سے نے پوچھا بیٹا گھر کے حالات بتا دو۔ ظاہر سی بات ہے بچہ ہے، عقیدہ بڑا کمزور ہے، بچہ صرف کمزور ہوتا ہے۔ بچہ نے کہا مجھے ٹافی کھلائیے گا، ٹافی کا بہت کچھ کھلائیے، پہلے بتاؤ تو نہیں پہلے ٹافی کھلائیے۔ بہرحال ٹافی لا کے دی میں نے، تو کہا کہ آج میں نے کھانا میں یہ کھایا ہے وہ کھایا ہے۔ تو کہا بھائی کال بات بتاؤ کہ ہاں ایک بات تو ہے مولانا، کیا آج ہم امی اور ابو لڑ رہے تھے تو کیا ہوا؟ لیکن مثال سے بات کو واضح کر رہا ہوں، کہا ابو نے امی کو مارا یا امی نے ابو کو مارا، تو ایک صورت میں یہ ہوگی سارے گھر کے حالات کو بیان کر دیا۔ تو لگا دیکھا یہ ایک ٹافی سے اس بچے نے ساری حقیقت اگل دیا، ساری اندر کی باتیں بتا دی۔ پھر اسی بچے سے 55 سال میں ملاقات ہوئی، 55 سال کے وہ تھا، وہ جب بڑا ہوگا ظاہر سے 55 سال میں بزرگ، اب وہ گزر رہے تھے، سلام کیا، کہاں جا رہے ہیں؟ آئیے
کار تھا بیٹھ گئے. آپ کل وہ ٹافی مانگا تھا, آج میں نے اس کو چائے پلائی. چائے پیجیے. آپ بتائیے گاؤں کے حالات کیا ہے؟ بہت قدر گاؤں کے حالات کیا ہیں؟ کیا بتا بولوں گا, گاؤں کے حالات بہت خراب ہے. فلاں گھر میں تو جھگڑے ہوتے ہیں, لڑائی ہوتی ہے, فلاں بیویاں اس کو پیٹتی ہے, فلاں شوہر اس کو پیٹتے ہیں. سارے حالات بتا دیا. ہم نے کہا یہ بتائیے. اب ایک دوسرا آدمی تھا, کہا جب وہ بچہ تھا اس نے سارے گھر کے حالات کو بتا دیا, آج تو نہیں بتاتا. اس کی عمر ہو گئی ہے, 55 کی ہو گئی ہے, اس کا عقیدہ مضبوط ہو گیا ہوگا, اس کی محبت بڑھ گئی ہوگی. تو لوگوں نے کہا مولانا اس کی عمر بڑی ہے, عقیدہ نہیں بڑھا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا عقیدہ بچہ والا ہے, جسم سے بچپن والا ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو انسان اپنی عمر کو نہ بڑھائے, اپنی عقل کو نہیں بڑھائے, اپنے عقیدے کو نہیں بڑھائے. جہاں آپ کی محبت بڑھے گی, عشق بڑھے گا, تو وہاں آپ کی عمر بھی لگے گی, آپ کا دماغ بھی کام کرے گا, آپ کی عقل بھی کام کرے گا, آپ کا شعور بھی کام کرے گا. یہ تمام چیزیں آپ کے کام کریں گی. لیکن جہاں دل میں محبت اہل بیت کمزور ہو گئی, ساری چیزیں کام کرنا بند ہو جائے گی. اس لیے کہ ساری زندگی کا دار و مدار اسی محبت کے اوپر ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بہرحال اللہ نے ہمارے لیے نمونہ عمل قرار دیا کہ اہل بیت کی محبت ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. تم اہل بیت کے سیرت کو اپناتے چلے جانا, اہل بیت کے نقش قدم پر چلتے جانا, ساری مشکلیں حل ہوتی جائیں گی, ساری پریشانیاں دور ہوتی چلی جائیں گی. تم کسی حالت میں بھی ہو, اگر اللہ کو تم نے یاد کر لیا, اہل بیت کو یاد کر لیا, تو ساری جتنی مشکلیں ہیں خود بخود دور ہو جائے گی. ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم جب خوش ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ کو بھول جاتے ہیں, اہل بیت کو بھول جاتے ہیں. جب ہم پر مصیبتیں ہوتی آتی ہیں, پریشانیاں عائد ہوتی ہیں, تب ہم اللہ کو یاد رکھتے ہیں. جب کہ اللہ نے کہا دیکھو ہم مصیبت کے وقت بھی تمہاری مشکلیں حل کرتے ہیں, اور تم خوش رہو تو اس سے زیادہ یاد کرو, اس لیے کہ ہم تم سے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. یہ شہرک اسے کہتے ہیں, اللہ اتنا قریب ہے. تم جب چاہو ہم سے ملاقات کر سکتے ہو, جب چاہو ہم سے مل سکتے ہو. شرط یہ ہے کہ دل سے پکار کر دیکھ لینا. ظاہر سی بات ہے کہ ہم دل سے پکارتے ہیں تو خدا ضرور ہماری مدد کے لیے آتا ہے, خدا بھیجتا ہے. آپ دیکھیں کہ اس دنیا میں چاہنے والے کربلا کے میدان کتنے ہیں. میدان کربلا میں ہمارے گھر کی عورتیں, چھوڑ دیجیے آپ غیر مسلم کو لے لیجیے, اور جگہوں کی بات تو نہیں کرتا ہوں, لیکن اگر ان پہ مشکلیں عائد ہوتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, تو وہ کربلا کا انتخاب کرتی ہے. کیوں سن رکھا تھا کہ کربلا کے میدان میں کوئی جس کے ہاتھ نہیں تھے لیکن انہوں نے بھی دیا ہے, جسے عباس کہتے ہیں. تاریخ بتاتی ہے کہ عباس, وہ باوفا عباس, آج تک کوئی انسان پیدا ہوا جس کے ہاتھ کر گئے لیکن اپنے علم کو جھکنے نہ دیا, اسے عباس کہتے ہیں. اور جناب عباس کے بارے میں روایت بتاتی ہے کہ جناب عباس کو ابو الفضل عباس اس لیے کہا جاتا ہے کہ جناب عباس اتنے وفادار تھے کہ وہ جانوروں تک کو پانی سے سیراب کیا کرتے تھے. اور جناب عباس کو قمر بنی ہاشم بھی کہا جاتا ہے. قمر بنی ہاشم یعنی بنی ہاشم کا چاند, جو عورتیں دیکھ کے فخر کرے, رش کرے, کسی چاند سے زیادہ خوبصورت ہے, اسے عباس کہتے ہیں. وہ عباس
کہ عباس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو، دونوں شانے کو تو قلم کروا دیا، لیکن علم کو جھکنے نہ دیا۔ یہ علم ہم تک جو پہنچا ہے جناب عباس کا دین ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یہی عباس، روایت ہے کہ اپنے بھائی حسین کے پاس آئے، جناب عباس نے اپنے بھائی حسین سے مرنے کی اجازت طلب کی ہے، حسین نے اجازت دی۔ بس ایک واقعہ سمجھیے، پھر زحمت تمام ہے، اس لیے کہ صرف وہ عباس صرف مسلمانوں کے نہیں بلکہ مسلمانوں سے زیادہ ہمارے غیر مسلموں نے جناب عباس کے نام پر نظر کی ہے۔ وہ مانتے تھے، وہ کہتے تھے اگر کوئی مشکل کشا ہے، کوئی باب الحوائج ہے تو وہ اسے مولا عباس کہتے ہیں، بابا عباس کہتے ہیں۔ اب سب جانتے ہیں کہ پٹنہ میں ایک جگہ شہر ہے اور وہاں ایک ضعیفہ تھی جو غیر مسلم تھی۔ وہ ہر روز اس کا دستور تھا کہ نظر کا پکا کر، نہا دھلا کر لے کر وہ اس میدان میں اس جگہ لے کر چلی آتی تھی کہ جب یہاں سے قافلہ گزرے گا، لوگ گزریں گے تو اس پر نظر ہوگی، نظر ہوگی۔ وہ ہر روز پکا کر کچھ نہ کچھ شیرنی، کچھ نہ کچھ میٹھی چیز لے کر لے کے آتی تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ لے کر آئی، آنے کے بعد وہاں پہ رکھ دی اور نظر ہو گئی۔ پھر دوسری مرتبہ لے کر آئی، آنے کے بعد پھر وہی اس کا دستور بالکل اپنے کو پاک ہو کر اپنے اعتبار سے نظر لے کر آئی اور مولا عباس کے خدمت میں رکھ دیا کہ کوئی آئے گا اور مولا عباس کی نظر ہوگی۔ تاریخ نے بتایا ہے کہ یہ سچا واقعہ معجزہ ہوا ہے، آج بھی وہ روزہ موجود ہے۔ ایک مرتبہ وہ ضعیفہ پھر دوسرے روز آئی، آنے کے بعد صبح تو شام گزر گئی لیکن کوئی قافلہ وہاں سے گزرا نہیں، کوئی قافلہ گزرا نہیں۔ اس ضعیفہ نے کہا کہ کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ آج میں جس نیت سے لے کر آئی ہوں، کیا کوئی جناب عباس کی نظر نہیں ہوگی؟ اگر نہیں نظر ہوگی تو میرا مولا عباس مجھ سے ناراض ہو جائے گا کہ میں کیسے نظر ہوں گی؟ کوئی قافلہ بھی نہیں گزر رہا ہے، کوئی آدمی بھی دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ ایک مرتبہ ضعیفہ نے کہا ہو سکتا ہے کہ مجھ میں وہ کمی رہ گئی ہو، میں نے صحیح طریقے سے پکایا نہ ہو، صحیح طریقے سے نہایا نہ ہو۔ وہ ضعیفہ دوڑی اپنے گھر، پھر پکا کے لائی، لانے کے بعد نہائی، ایک مرتبہ پھر حاضر کے رکھا، لیکن صبح تو شام گزر گئی، کوئی نہیں آیا، کوئی دکھائی نہیں دیا۔ تاریخ نے بتایا ہے کیا دیکھا کہ آدھی رات میں ایک گھوڑے پہ سوار چلا آ رہا ہے۔ اس ضعیفہ نے کہا اے بندے خدا رک جا، پہلی میری نظر کر دے، پہلے میری نظر کر دے۔ ایک مرتبہ گھوڑے کے سوار نے کہا تمہاری کیا نظر ہے، تم کس کے پر نظر کرتی ہو، کس کے نام پہ نظر کرتی ہو؟ اس ضعیفہ نے کہا میں بابا عباس پہ نظر کرتی ہوں، لیکن صبح تو شام ہو گئی ہے، ابھی تک کوئی آیا نہیں۔ پہلا بندہ تو دکھائی دیا ہے، تم نظر کر دے، اتر اتر، اترنے کے بعد نظر کر دے۔ ایک مرتبہ ایک بندے خدا نے کہا کہ دیکھ تیری نظر ہو گئی، میں نظر کر دی۔ ایک ضعیفہ نے کہا یہ بتاؤ، میں نے دیکھا ہے جب کوئی نظر کرتا ہے تو دونوں ہاتھوں کو بلند کرتا ہے، یہ بتا مرد خدا ابھی تم نے ہاتھ تو اٹھایا نہیں، کیسی نظر ہو گئی؟ کالی نظر ہو گئی، کہاں ہاتھ اٹھایا جاتا ہے؟ یہ سننا ہوتا۔ ایک مرتبہ جو گھوڑے پہ سوار تھا، اے ضعیفہ تم نے نہیں پہچانا، میرے دونوں شانے خدا کے کنارے کاٹ دیے گئے، میں وہی عباس ہوں۔ ایسے ہی سننا تھا، ضعیفہ نے اپنے کو قدم عباس پہ گرا دیا، مولا مجھے معاف کیجئے گا اگر میرے حال آپ کے حوالے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بقضاء تسلیم علی مرے
ماتم حسین.